آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ آج اس پریس کانفرنس میں تشریف لائے۔ سب سے پہلے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں ایک آرٹسٹ ہوں۔ میری کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، نہ میں کسی پارٹی کا ممبر ہوں۔ میری بینک کی قیمتی جان کا نقصان کسی صورت پورا نہیں ہو سکتا۔ اس پریس کانفرنس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ایسے لاکھوں انسان ہیں جن کی آواز کوئی نہیں سنتا۔ میں ان سب کی طرف سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ بلوچستان کی غیور عوام اپنے حق کے لیے خود بات کرے۔ سرکاری اداروں کا حال ہمارے سامنے ہے۔ گزشتہ چند روز سے میں اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنی مریض بینک کو لے کر جگہ جگہ پھرتا رہا۔ سول ہاسپٹل کی تباہی دیکھ کر اپنی بینک کو یاسین ہاسپٹل لے گیا، جہاں ہمیں معلوم ہوا کہ انہیں سٹروک ہوا ہے۔ ہم ایک رات یاسین ہاسپٹل میں گزارنے کے بعد 13 جون کو بہترین علاج کی غرض سے ڈاکٹر سلیم بڑیچ کے کلینک گئے، جو کہ اکرم ہاسپٹل میں موجود ہوتے ہیں۔ وہاں انہوں نے مریضہ کا چیک اپ کیا اور ہمیں یہ مشورہ دیا کہ ہم اپنی بینک کو BMC ہاسپٹل میں انہی کے وارڈ میں داخل کریں۔ ہم نے انہیں یہ بھی کہا کہ ہم اکرم ہاسپٹل میں علاج افورڈ کر سکتے ہیں، مگر ڈاکٹر سلیم نے ہمیں یہی مشورہ دیا کہ یہاں کی بجائے آپ مریضہ کو BMC لے جائیں۔ ہم نے ویسا ہی کیا، مگر وہاں جا کر معلوم ہوا کہ ڈاکٹر سلیم ہفتے کے روز یعنی 17 جون کو وارڈ کا دورہ کریں گے اور ان کی غیر موجودگی میں ڈاکٹر علی اور ڈاکٹر عصمت تری موجود ہوں گے۔ رات گزر جانے کے بعد صبح 7 بجے صرف ایک بار ڈاکٹرز اور نرسوں کی ٹیم آئی اور ہماری بینک کو چیک کر کے انہوں نے ایک انجیکشن دیا۔ ہمارا یہی خیال تھا کہ انہیں علم ہے کہ مریضہ کو ہائی بلڈ پریشر اور شوگر ہے، انہوں نے سوچ سمجھ کر یہ علاج کیا ہوگا، مگر صبح 7 بجے کے بعد دم توڑنے تک کسی نے آ کر چیک نہیں کیا۔ ایک نرس سے ہم نے دن میں پوچھا کہ یہ کیسا علاج ہے جس سے مریض بے ہوش ہو گئی ہے اور سو رہی ہے، تو نرس نے جواب دیا کہ ایسے مریضوں کے لیے نشے میں رہنا اچھا ہے۔ اس کے بعد رات تک کوئی نہیں آیا۔ جب میری بینک کی سانس اکڑنے لگی تو ہم نے بہت کوشش کی کہ کوئی اس کا حال دیکھنے کے لیے آئے، مگر وہاں پر موجود عملہ چھپ گیا اور ہمیں یہ بھی بتانے والا کوئی نہیں تھا کہ وہ بے ہوش ہے یا دم توڑ چکی ہے۔ ہماری بلوچستان کی غیور عوام سے یہ اپیل ہے کہ اس ناانصافی کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور ڈاکٹروں کے اس بزنس کو ختم کریں جو سرکاری اسپتالوں میں نوکریاں کرتے ہیں اور اپنا سارا وقت اپنے ذاتی کلینکس پہ دیتے ہیں۔ وہ بڑے بڑے سرمایہ داروں کے اسپتال چلاتے ہیں اور اپنی ذاتی زندگی کو سنوارنے کے لیے غریب عوام کا قتل کرتے ہیں، ان کا خون چوستے ہیں۔ یہ احتجاج صرف ایک ڈاکٹر اور اس کے اسٹاف کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اس رویہ کے خلاف ہے جو سرکاری اسپتالوں کی انتظامیہ نے اپنایا ہے۔ یہ ہمارے ہی لوگ ہیں، ہمارے بلوچ پشتون بھائی ہیں جو یہاں پیدا ہوئے ہیں، اس خطے سے تعلق رکھتے ہیں، ماہر ڈاکٹر ہیں، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، مگر پیسہ پرستی نے انہیں ہم سے دور کر دیا ہے۔ وہ پرائیویٹ کلینکس میں وقت دیتے ہیں اور بزنس چمکا رہے ہیں۔ ہماری یہ اپیل ہے کہ ان اعلیٰ ماہرین ڈاکٹر سے حساب لیا جائے اور BMC ہاسپٹل کی سول ہاسپٹل کی اندرون بلوچستان میں موجود سرکاری اسپتالوں کی انتظامیہ پر کڑی نظر رکھی جائے۔ جوب سے گوادر تک بلوچستان کی پسماندگی کے نام پر جو فنڈ آتا ہے اسے عوام پر خرچ کیا جائے۔ زندگی اور موت بلا شبہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر یہ ڈاکٹرز اور انتظامیہ اسرائیل کا کام سر انجام نہ دیں۔ منتوار سب سے پہلے بات یہ ہے کہ یہاں کوئٹہ میں جب کسی کے گھر میں مریض ہوتا ہے، چاہے بچہ ہو بڑا ہو، سب سے بڑی پریشانی یہ ہوتی ہے کہ ہم کہاں جائیں، کلینک پہ جائیں۔ وہاں تو سب کو پتہ ہے بھائیوں کو کہ یہاں اصل اوریجنل دوائی بھی نہیں ملتی۔ تو رات کے 3 بجے یہ میرے بہن جب اس کی طبیعت خراب ہو گئی تو یہ بلڈ پریشر کا زیادہ، مجھے تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ ٹھیک ہے یا بلڈ پریشر ہے۔ ہم سیول اسپتال آئے تقریباً 3:30 بجے۔
3:30 بجے سے 7 بجے تک ایک ڈاکٹر بھی مجھے سول ہاسپٹل میں نہیں ملا کہ اس کا چیک اپ کرے. سو رہے تھے سارے اسٹاف. میری امی میرے ساتھ تھی. در بدر سول اسپتال کے اندر مجھے کچھ بھی نہیں ملا. وہاں سے ہم اکرم ہاسپٹل گئے ڈاکٹر عبدالرحمٰن کے پاس. انہوں نے چیک اپ کیا. اس نے کہا بلڈ پریشر اس کا زیادہ ہوا ہے, تو اسٹروک ہوا تھا اس کا دماغ میں. تو چیک اپ کیا, اس نے مریض ٹھیک ہو گئی. پھر اس نے کہا کہ اس کا چیک اپ پھر بھی کراؤ, ڈاکٹرات کے پاس جاؤ, شاید اس کا دل کا بھی مسئلہ ہو جائے. تو ہم یاسین ہاسپٹل گئے ڈاکٹرات کے پاس. 24 گھنٹے ہم وہیں رہے. وہاں تو 10 15 20 منٹ میں یہ جو ہوتے ہیں اسٹاف چیک کرتے تھے. پھر وہ اسٹاف نے بھی مشورہ دیا, ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں سارے مشورہ دیا کہ کوئٹہ میں بہترین ڈاکٹر سلیم بڑیچ ہے, وہ اکرم ہاسپٹل میں بیٹھتے ہیں. جب ہم وہاں گئے تو ہمیں پتہ نہیں تھا کہ وہ ہمیں BMC ریفر کرے گا, کیونکہ ہم کو پتہ ہے BMC سول ہاسپٹل پرائیویٹ ہم وہ کر سکتے تھے افورڈ. تو اس نے یہ ہمیں مشورہ دیا کہ آپ BMC جاؤ میرے وارڈ میں خود اس کا علاج کروں گا. 5 بجے جب وہاں ہم پہنچے, 5 بجے سے تقریباً صبح 10 بجے تک کچھ بھی نہیں ہوا. نہ سلیم خود آئے, نہ اس کا جو اسٹاف تھا, نہ کوئی اور ڈاکٹر تھا. صبح 10 بجے 9 بجے کوئی ٹیم آئی ہے تو اس نے انجیکشن لگائے. یہ میری بابی ادھر موجود تھی. جی اصل ذمہ دار سسٹم ہے جو ہمارا نظام ہے ڈاکٹروں کا. یہ جو BMC ہے یہ ہمارے ٹیکس سے چلتا ہے. یہاں سے ڈاکٹر بنتے ہیں, بڑے ہوتے ہیں, بڑے سینئر ڈاکٹر بنتے ہیں. پھر یہی بات سنو صاحب, پھر یہی ڈاکٹر باہر سرمایہ داروں کے لیے کام کرتے ہیں. آپ کو تو پتہ, ساروں کو پتہ ہے, صحافیوں کو تو پتہ ہے. یہ جو پرائیویٹ ہاسپٹل ہیں یہ کس کے ہیں؟ میرے تو نہیں ہے, میں تو نہیں کر سکتا. سرمایہ دار ہاسپٹل بناتا ہے, پھر یہیں سے جو میرے ٹیکس سے ڈاکٹر بنتا ہے یہ ادھر پیسہ کماتا ہے. اور کوئی پوچھے ڈاکٹر سلیم, وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, چاہے پشتون ہو بلوچ ہو. میں تو کسی کا دشمن نہیں ہوں. مجھے 20 سال ہو رہا ہے میں سنگنگ کر رہا ہوں اسٹیج میں. آج پہلی دفعہ میں مجبور ہو گیا کیونکہ میری بہن وہ تو چلی گئی, وہ تو واپس نہیں آ سکتا. پورا بلوچستان مجھے دے دو, نہیں ہو سکتا. لیکن میں کہتا ہوں کسی اور بینک کے, کسی اور گھر, کسی اور بچے کے ساتھ یہ نہ ہو بس. کیس تو میں نے پرسوں رات کو میرا ریکارڈ ہے, میرا ID ہے عبدالخالق فرات کے نام سے. 3 گھنٹے میں نے اکیلا احتجاج کیا 12 بجے سے, کیونکہ ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ مر گئی ہے زندہ ہے, کیا حالت ہے. اب تو اتنا ڈاکٹر بھی نہیں تھا, ایک اسٹاف والا. میں باہر نکلا, میں نے سوچا کہ اس کو میں لے جاؤں گا پرائیویٹ ہاسپٹل, کم سے کم چیک تو کریں کہ زندہ ہے جب میں وہاں سے نکلا تو کسی اور بندے نے کہا کہ یہ فوت ہوئی ہے نیچے, اور ہم نے ایمبولینس بھی بلایا. تو وہیں پہ میں نے 3 گھنٹے ریکارڈ کروایا, احتجاج ریکارڈ کروایا. وہ ریکارڈ میرا گواہ ہے کہ کوئی بندہ بھی نہیں آیا. جو بندہ مرتا ہے تو اس کے آنکھ بند کر دیتے ہیں, اس کے پیر باندھتے ہیں, کوئی بھی نہیں تھا. پھر SHO صاحب آئے, وہ SHO دلاور, عصمت دلاور تھا, وہ بروری جو اسپتال کے سامنے ہے. اس نے کہا FIR چلو میں آپ کا لکھتا ہوں. تو ہم خوش ہو گئے کہ FIR اس کا ڈاکٹر کے خلاف, ڈاکٹروں کے جو اسٹاف ہے ساروں کے. پرسوں تو مجھے کہا کہ ڈاکٹروں کے خلاف FIR ہے. جب کل شام میں گیا تو وہ اپلیکیشن ہے وہ مجھے نہیں دے رہا تھا, ابھی مجھے ملا ہے تو میں کارروائی کروں گا. صرف پریس کانفرنس نہیں ہے, یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. میری بہن گزر گئی, یہ ہمارا سب کا مسئلہ ہے, چاہے سندھی ہو, پشتون ہو, بلوچ بھائی ہو. جی مسئلہ یہ ڈاکٹر احد, وہ تو پرسنلی میں اس کو جانتا ہوں. اچھا, جب میں وہاں گیا تو ڈاکٹر احد وہ آرٹ اینڈ میدا کا وہ ہے ڈاکٹر ہے. تو وہاں ہمیں مشورہ دیا گیا کہ سلیم بڑیچ بیسٹ ڈاکٹر ہے. اگر ہمیں مشورہ یہ دیتے لوگ جو وہاں کے اسٹاف تھے, اگر سلیم بڑیچ خود مجھے کہتا کہ یہ کراچی لے جاؤ, میں تو کراچی لے جاتا. وہ مجھے اکرم اسپتال کے بجائے مجھے کھنڈر میں کیوں بھیج رہا ہے؟ اس وجہ سے میں اس کو ذمہ دار ٹھہراتا ہوں. جب تک نوٹس نہ لے جائے, جب تک یہ اسٹاف معطل نہ ہو جائے,
جب تک یہ میں ابھی کیا کہہ سکتا ہوں، آپ لوگوں کے سامنے ہے. کل میں نے دفن کیا اپنی بہن کو، آج میں کانفرنس کر رہا ہوں. یہ آسان بات نہیں ہے. میں 3 راتوں سے نہیں سویا ہوں.